بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمارے لیے مزید آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو سامعین اکرام، آج میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی کتاب میں سے وضو کے بیان میں بیان کردہ احادیث میں سے حدیث نمبر 134 سے لے کر 247 آپ کی گوش گزار کروں گا، جن میں اسلام کے اہم واقعات کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے وضو کے طریقے کے متعلق کا بیان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیماری کے ایام میں آخری دن حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس گزارنا اور نیند کی حالت میں نماز نہ پڑھنے کا حکم اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا اور چغل خوری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے یہ بیان کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پیشاب اور غلاظت والی چیزوں کو کیسے دھونا ہے اور عورت کس صورت میں نماز چھوڑ سکتی ہے، ابو جہل کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی چربی پھینکنا اور سونے کا سنت طریقہ آپ لوگوں کے گوش گزار کروں گا۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا، اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آدمی نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو عمر بن یحییٰ کے دادا ہیں، سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح وضو کیا ہے؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں۔ پھر انہوں نے پانی کا برتن منگوایا، پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور دو مرتبہ ہاتھ دھوئے، پھر 3 مرتبہ کلی کی، 3 بار ناک صاف کی، پھر 3 دفعہ اپنا چہرہ دھویا، پھر کہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ 2 مرتبہ دھوئے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کا مسح کیا، اس طور پر اپنے ہاتھ پہلے آگے لائے پھر پیچھے لے گئے، مسح سر کے ابتدائی حصے سے شروع کیا، پھر دونوں ہاتھ گدی تک لے جا کر وہیں واپس لائے جہاں سے مسح شروع کیا تھا، پھر اپنے پیر دھوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 185۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے پانی کا طشت منگوایا، اور ان پوچھنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سا وضو کیا۔ پہلے طشت سے اپنے ہاتھوں پر پانی گرایا، پھر 3 بار ہاتھ دھوئے، پھر اپنا ہاتھ طشت میں ڈالا اور پانی لیا، پھر کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، ناک صاف کی 3 چلوں سے، پھر اپنا ہاتھ طشت میں ڈالا اور 3 مرتبہ منہ دھویا، پھر اپنے دونوں ہاتھ کہنیوں تک دوبارہ دھوئے، پھر اپنا ہاتھ طشت میں ڈالا اور سر کا مسح کیا، پہلے آگے لائے پھر پیچھے لے گئے 1 بار، پھر ٹخنوں تک اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 186۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی حاضر کیا گیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ لوگ آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی لے کر اسے اپنے بدن پر پھیرنے کے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں ادا کیں اور عصر کی بھی 2 رکعتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آڑ کے لیے ایک نیزہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 187۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دھوئے اور اسی پیالہ میں منہ دھویا اور اس میں کلی فرمائی، پھر فرمایا تو تم لوگ اس کو پی لو اور اپنے چہروں اور سینوں پر ڈال لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 188۔ محمود بن ربیع جب چھوٹے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے کنویں کے پانی سے ان کے منہ میں کلی ڈالی تھی، اور عروہ نے اسی حدیث کو مصور وغیرہ سے بھی روایت کیا ہے، اور ہر ایک راوی نے ان دونوں میں سے ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔
کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو آپ کے بچے ہوئے وضو کے پانی پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جگڑنے کے قریب ہو جاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 199۔ محمود وہی ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے کنویں کے پانی سے ان کے منہ میں کلی ڈالی تھی، اور عروہ نے اسی حدیث کو مصور وغیرہ سے بھی روایت کیا ہے، اور ہر ایک راوی ان دونوں میں سے ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے وضو کے پانی پر صحابہ رضی اللہ عنہم جگڑنے کے قریب ہو جاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 190۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کرتے وقت برتن سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا، پھر انہیں دھویا، پھر دھویا، یا یوں کہا کہ کلی کی اور ناک میں ایک چلو سے پانی ڈالا، اور 3 مرتبہ اسی طرح کیا، پھر 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا، یا پھر کہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ 2 بار دھوئے، پھر سر کا مسح کیا، اگلی جانب اور پچھلی جانب کا، اور ٹخنوں تک اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اسی طرح ہوا کرتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 191۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں پوچھا تو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا ایک کشت منگوایا، پھر ان لوگوں کو دکھانے کے لیے وضو شروع کیا۔ پہلے تشت سے اپنے ہاتھوں پر پانی گرایا، پھر انہیں 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن کے اندر ڈالا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کی 3 چولوں سے 3 دفعہ، پھر اپنا ہاتھ برتن کے اندر ڈالا اور اپنے منہ کو 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن کے اندر ڈالا اور دونوں ہاتھ کہنیوں تک 2 بار دھوئے، پھر سر پر مسح کیا، اس طرح کے پہلے آگے کی طرف اپنا ہاتھ لائے، پھر پیچھے کی طرف لے گئے، پھر برتن میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ دوسری روایت میں ہم سے موسیٰ نے ان سے وہیب نے بیان کیا کہ آپ نے سر کا مسح 1 دفعہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 192۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورت اور مرد سب ایک ساتھ ایک ہی برتن میں وضو کیا کرتے تھے، یعنی وہ مرد اور عورتیں جو ایک دوسرے کے محرم ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 193۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے، میں بیمار تھا، ایسا کہ مجھے ہوش تک نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا تو مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا وارث کون ہوگا؟ میرا تو صرف ایک کلالہ وارث ہے۔ اس پر ایت میراث نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 194۔ ایک مرتبہ نماز کا وقت آ گیا تو جس شخص کا مکان قریب ہی تھا وہ وضو کرنے اپنے گھر چلا گیا، اور کچھ لوگ جن کے مکان دور تھے رہ گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پتھر کا ایک لگن لایا گیا جس میں کچھ پانی تھا، اور وہ اتنا چھوٹا تھا کہ آپ اس میں اپنی ہتھیلی نہیں پھیلا سکتے تھے، مگر سب نے اس برتن کے پانی سے وضو کر لیا۔ ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کتنے نفر تھے؟ کہا 80 سے کچھ زیادہ ہی تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 195۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگایا جس میں پانی تھا، پھر اس میں آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں اور چہرے کو دھویا اور اسی میں کلی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 196۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تانبے کے برتن میں پانی نکالا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا،
3 بار چہرہ دھویا، 2 بار ہاتھ دھوئے اور سر کا مسح کیا۔ اس طرح کہ پہلے آگے کی طرف ہاتھ لائے، پھر پیچھے کی جانب لے گئے اور پیر دھوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 197۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری زیادہ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیویوں سے اس بات کی اجازت لے لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری میرے ہی گھر کی جائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی۔ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے درمیان سہارا لے کر گھر سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کمزوری کی وجہ سے زمین پر گھسٹتے جاتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک آدمی کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تھے۔ عبداللہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی تو وہ بولے، تم جانتے ہو دوسرا آدمی کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ کہنے لگے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی تھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اوپر ایسی 7 مشکوں کا پانی ڈالو جن کے سر بند نہ کھولے گئے ہوں تاکہ میں سکون کے بعد لوگوں کو کچھ وصیت کروں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حفصہ رسول اللہ کی دوسری بیوی کی لگن میں جو تانبے کا تھا بٹھا دیا گیا اور ہم نے آپ پر ان مشکوں سے پانی بہانا شروع کیا۔ جب آپ ہم کو اشارہ فرمانے لگے کہ بس اب تم نے اپنا کام پورا کر دیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس باہر تشریف لے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 198۔ عمر بن یحییٰ بیان کرتے ہیں کہ میرے چچا بہت زیادہ وضو کیا کرتے تھے، یا یہ کہ وضو میں بہت پانی بہاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے بتلائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کیا کرتے تھے۔ انہوں نے پانی کا ایک تشت منگوایا، اس کو پہلے اپنے ہاتھوں پر جھکایا، پھر دونوں ہاتھ 3 بار دھوئے، پھر اپنا ہاتھ تشت میں ڈال کر پانی لیا اور ایک چلو سے کلی کی اور 3 مرتبہ ناک صاف کی، پھر اپنے ہاتھوں سے ایک چلو پانی کا لیا اور 3 بار اپنا چہرہ دھویا، پھر کہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ 2 بار دھوئے، پھر ہاتھ میں پانی لے کر اپنے سر کا مسح کیا تو پہلے اپنے ہاتھ پیچھے لے گئے، پھر آگے کی طرف لائے، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے اور فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 199۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک برتن طلب فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چوڑے منہ کا پیالہ لایا گیا جس میں کچھ تھوڑا پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں اس میں ڈال دیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں پانی کی طرف دیکھنے لگا، پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ رہا تھا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس ایک پیالے پانی سے جن لوگوں نے وضو کیا وہ 70 سے 80 تک تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 200۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دھوتے یا یہ کہا کہ جب نہاتے تو 1 ساتھ سے لے کر 5 مد تک پانی استعمال فرماتے تھے اور جب وضو فرماتے تو 1 مد پانی سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 201۔ سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد ماجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا سچ ہے، اور یاد رکھو جب تم سے سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرمائیں تو اس کے متعلق ان کے سوا کسی دوسرے آدمی سے مت پوچھو۔ اور موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو النضر نے بتلایا، انہیں ابو سلمہ نے خبر دی
کہ سعد بن ابی وقاص نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے ایسا کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 202۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے باہر گئے تو مغیرہ پانی کا ایک برتن لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے۔ جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو مغیرہ نے آپ کو وضو کراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارکہ پر پانی ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور موزوں پر مسح فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 203۔ جعفر بن عمرو بن امیہ زمری کو ان کے والد نے خبر دی کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ اس حدیث کی مطابقت میں حرب اور اربان نے یحییٰ سے حدیث نقل کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 204۔ جعفر بن عمرو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امامے اور موزوں پر مسح کرتے دیکھا۔ اس کو روایت کیا معمر نے یحییٰ سے، وہ ابو سلمہ سے، انہوں نے عمرو سے مطابقت کی اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 205۔ مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو میں نے چاہا کہ وضو کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتار ڈالوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں رہنے دو، کیونکہ جب میں نے انہیں پہنا تھا تو میرے پاؤں پاک تھے، یعنی میں وضو سے تھا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 206۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا شانہ کھایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 207۔ جعفر بن عمرو بن امیہ نے اپنے باپ عمرو سے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے شانہ سے کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے بلائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری ڈال دی اور نماز پڑھی، نیا وضو نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 208۔ سوید بن نعمان نے خبر دی کہ فتح خیبر والے سال وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبہ کی طرف جو خیبر کے قریب ایک جگہ ہے پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، پھر ناشتہ منگوایا گیا تو سوائے ستو کے اور کچھ نہیں لایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو وہ بھگو دیے گئے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور ہم نے بھی کھایا۔ پھر مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی اور ہم نے بھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 209۔ حضرت میمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں بکری کا شانہ کھایا، پھر نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 210۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، پھر کلی کی اور فرمایا اس میں چکنائی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 211۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھتے وقت تم میں سے کسی کو اونگ آ جائے تو چاہیے کہ وہ سو رہے یہاں تک کہ نیند کا اثر اس سے ختم ہو جائے، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے لگے اور وہ اونگ رہا ہو تو وہ کچھ نہیں جانے گا کہ وہ خدا سے مغفرت طلب کر رہا ہے یا اپنے نفس کو بد دعا دے رہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 212۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز میں اونگنے لگو
تو سو جانا چاہیے، پھر اس وقت نماز پڑھے جب جان لے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 213۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو فرمایا کرتے تھے۔ میں نے کہا تم لوگ کس طرح کرتے تھے؟ کہنے لگے ہم میں سے ہر ایک کو اس کا وضو اس وقت تک کافی ہوتا جب تک کوئی وضو توڑنے والی چیز پیش نہ آ جاتی، یعنی پیشاب، پاخانہ یا نیند وغیرہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 214۔ سعید بن نعمان نے بتایا کہ ہم خیبر والے سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جب صبا میں پہنچے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے منگوائے، مگر کھانے میں صرف ستو ہی لایا گیا، سو ہم نے اس کو کھایا اور پیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی، پھر ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور نیا وضو نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 215۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ یا مکہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب کیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک شخص ان میں سے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ڈالی منگوائی اور اس کو توڑ کر دو ٹکڑے کیا اور ان میں سے ایک ٹکڑا ہر ایک کی قبر پر رکھ دیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ جب تک یہ ڈالیاں خشک ہوں شاید اس وقت تک ان پر عذاب کم ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 216۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے باہر تشریف لے جاتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے استنجا فرماتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 217۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پر گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑے گناہ پر نہیں۔ ایک تو ان میں سے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہری ٹہنی لے کر بیچ سے اس کے دو ٹکڑے کیے اور ہر ایک قبر پر ایک ٹکڑا لگاڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہوں ان پر عذاب میں کچھ تخفیف رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 218۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی کو مسجد میں پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو پانی منگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ بہا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 219۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی کھڑا ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا تو لوگ اس پر جھپٹنے لگے۔ یہ دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی کا بھرا ہوا ڈول یا کچھ کم بھرا ہوا ڈول بہا دو، کیونکہ تم نرمی کے لیے بھیجے گئے ہو، سختی کے لیے نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 220۔ ایک دیہاتی شخص آیا اور اس نے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کر دیا۔ لوگوں نے اس کو منع کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
انہیں روک دیا۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی بہانے کا حکم دیا، چنانچہ بہا دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 221۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا اور اس پر ڈال دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 222۔ قیس نامی ایک خاتون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنا چھوٹا بچہ لے کر آئیں جو کھانا نہیں کھاتا تھا، یعنی شیر خوار تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگا کر کپڑے پر چھڑک دیا اور اسے نہیں دھویا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 223۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کی کوڑی پر تشریف لائے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پھر پانی منگایا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 224۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کہ ایک قوم کی کوڑی پر جو ایک دیوار کے پیچھے تھی پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف کھڑے ہو گئے جس طرح ہم تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا اور میں ایک طرف ہٹ گیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشارہ کیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پردہ کی غرض سے آپ کی ایڑیوں کے قریب کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب سے فارغ ہو گئے۔ بوقت ضرورت ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 225۔ ابو موسیٰ اشعری پیشاب کے بارے میں سختی سے کام لیتے تھے اور کہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں جب کسی کے کپڑے کو پیشاب لگ جاتا تو اسے کاٹ ڈالتے۔ ابو حذیفہ کہتے ہیں کہ کاش وہ اپنے اس تشدد سے رک جاتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کی کوڑی پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 226۔ ایک عورت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ حضور فرمائیے، ہم میں سے کسی عورت کے کپڑوں میں حیض آ جائے تو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اسے کھرچے، پھر پانی سے رگڑے اور پانی سے دھو ڈالے اور اسی کپڑے میں نماز پڑھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 227۔ ابو حبیش کی بیٹی فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اس نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت ہوں جسے استحاضہ کی بیماری ہے، اس لیے میں پاک نہیں رہتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں ہے۔ جب تجھے حیض آئے تو نماز چھوڑ دے، اور جب یہ دن گزر جائیں تو اپنے بدن اور کپڑے سے خون کو دھو ڈال، پھر نماز پڑھ۔ حشام کہتے ہیں کہ میرے باپ عروہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ پھر ہر نماز کے لیے وضو کر، یہاں تک کہ وہی حیض کا وقت پھر آ جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 228۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے جنابت کو دھوتی تھی، پھر اس کو پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور پانی کے ڈبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں ہوتے تھے۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 229۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس منی کے بارے میں پوچھا جو کپڑے کو لگ جائے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں منی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے دھو ڈالتی تھی، پھر آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے جاتے اور دھونے کا نشان یعنی پانی کے ڈبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں باقی ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 230۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھو ڈالتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے باہر نکلتے اور دھونے کا نشان یعنی پانی کے ڈبے کپڑے میں ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 231۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھو ڈالتی تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ پھر کبھی میں ایک ڈبہ یا کئی ڈبے دیکھتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 232۔ کچھ لوگ حقل یا ارینا قبیلوں کے مدینہ میں آئے اور بیمار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لقا میں جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہاں اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ چنانچہ وہ لقا چلے گئے اور جب اچھے ہو گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر کے وہ جانوروں کو ہانک کر لے گئے۔ علی صبو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس واقعے کی خبر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے۔ دن چڑھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پکڑ کر لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیر دی گئیں اور مدینہ کی پتھریلی زمین میں ڈال دیے گئے۔ پیاس کی شدت سے وہ پانی مانگتے تھے مگر انہیں پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ ابو قلابہ نے ان کے جرم کی سنگینی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں نے چوری کی اور چرواہوں کو قتل کیا اور آخر ایمان سے پھر گئے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 233۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر سے پہلے نماز بکریوں کے باڑے میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ بکریوں وغیرہ کے باڑے میں بوقت ضرورت نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 234۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چوہے کے بارے میں پوچھا گیا جو گھی میں گر گیا تھا۔ فرمایا اس کو نکال دو اور اس کے آس پاس کے گھی کو نکال پھینکو اور اپنا باقی گھی استعمال کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 235۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چوہے کے بارے میں دریافت کیا گیا جو گھی میں گر گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چوہے کو اور اس کے آس پاس کے گھی کو نکال کر پھینک دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 236۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر زخم جو اللہ کی راہ میں مسلمان کو لگے وہ قیامت کے دن اسی حالت میں ہوگا جس طرح وہ لگا تھا۔ اس میں سے خون بہتا ہوگا جس کا رنگ تو خون کا سا ہوگا اور خوشبو مشک کی سی ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 237۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ دنیا میں پچھلے زمانے میں آئے ہیں مگر آخرت میں سب سے آگے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 238۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں جو جاری نہ ہو پیشاب نہ کرے پھر اسی میں غسل کرنے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 239۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں سجدہ میں تھے۔ ایک دوسری سند سے ہم سے احمد بن عثمان نے بیان کیا
کہا ہم سے شریح بن سلمہ نے کہا ہم سے ابراہیم بن یوسف نے اپنے باپ کے واسطے سے بیان کیا، وہ ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں، ان سے عمرو بن میمون نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود نے ان سے حدیث بیان کی کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو قبیلے کی جو اونٹنی ذبح ہوئی ہے اس کی اجری اٹھا لائے اور لا کر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں جائیں تو ان کی پیٹھ پر رکھ دے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک سب سے زیادہ بدبخت آدمی اٹھا اور وہ اجری لے کر آیا اور دیکھتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو اس نے اس اجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا، کاش اس وقت مجھے روکنے کی طاقت ہوتی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ ہنسنے لگے اور ہنسی کے مارے لوٹ پھوٹ ہونے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں تھے، بوجھ کی وجہ سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور وہ بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سے اتار کر پھینکا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا یا اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ یہ بات ان کافروں پر بہت بھاری ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بد دعا دی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر مکہ میں جو دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کا جدا جدا نام لیا کہ اے اللہ ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دے۔ ابو جہل، عتبہ بن ربی، شیبہ بن ربی، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو 7ویں آدمی کا نام ابھی لیا مگر مجھے یاد نہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جن لوگوں کی بد دعا کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیے تھے، میں نے ان کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں پڑا ہوا دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 240۔ سہل بن سعد ساعدی سے لوگوں نے پوچھا اور میں اس وقت سہل کے اتنا قریب تھا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احد کے زخم کا علاج کس دوا سے کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کا جاننے والا اب مجھ سے زیادہ کوئی نہیں رہا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈھال میں پانی لاتے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے خون دھوتیں، پھر ایک بوریا کا ٹکڑا جلایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم میں بھر دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 243۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے مسواک کرتے ہوئے پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ایچ ایچ کی آواز نکل رہی تھی اور مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں تھی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر رہے ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 244۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 245۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ خواب میں مسواک کر رہا ہوں تو میرے پاس 2 آدمی آئے، ایک ان میں سے دوسرے سے بڑا تھا تو میں نے چھوٹے کو مسواک دے دی، پھر مجھ سے کہا گیا کہ بڑے کو دو، تب میں نے ان میں سے بڑے کو دی۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 246۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹنے آؤ تو اس طرح وضو کرو جس طرح نماز کے لیے کرتے ہو، پھر داہنی کروٹ پر لیٹ کر یوں کہو، اے اللہ، میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھکا دیا، اپنا معاملہ تیرے ہی سپرد کر دیا، میں نے تیرے ثواب کی توقع اور تیرے عذاب کے ڈر سے تجھے ہی پشت پناہ بنا لیا، تیرے سوا کہیں پناہ اور نجات کی جگہ نہیں۔ اے اللہ، جو کتاب تو نے نازل کی میں اس پر ایمان لایا، جو نبی تو نے بھیجا میں اس پر ایمان لایا، تو اگر اس حالت میں اسی رات مر گیا تو فطرت میں مرے گا۔ اور اس دعا کو سب باتوں کے اخیر میں پڑھ۔ حضرت برا کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس دعا کو دوبارہ پڑھا۔ جب میں آمنت بکتابک الذی انزلت پر پہنچا تو میں نے ورسولک کا لفظ کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یوں کہو، ونبیک الذی ارسلت۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 247۔